بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ قرآن حکیم کی روشنی میں۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ البقرہ۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن قوس تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اپنے دل سے انہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا، جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا اللہ نہیں جانتا، کیونکہ ایک مدت اور عرصے سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رونق آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت، غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے نیست سے ہست اور ہست سے نیست کرنے کی دلیل دی، جو ایک مثل آفتاب روشن دلیل تھی۔ نمرود نے جواباً کہا یہ تو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 شخصوں کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ دراصل یہ جواب اور دعویٰ کس قدر لچر اور فضول ہے، اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات باری تعالیٰ میں سے ایک سب پیدا کرنا اور پھر نیست کر دینا بیان کی تھی۔ اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا، نہ ان کی یا اپنی موت و حیات پر اسے قدرت، لیکن اپنے علم بتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثے کے اصول سے فراری کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تیرا تصرف پورا ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے۔ اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی، لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی راہ یافتہ نہ ہو سکا۔ ایسے بد وضع لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دلیل سمجھاتا اور وہ حق کے مقابلے میں بغلے جھانکتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا عذاب و غصہ اور اس کی ناراضگی ہوتی ہے، چونکہ جو بنانے بگاڑنے اور نہ صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا بھی خالق ہو، اس کی ملکیت پوری طرح اس کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اب جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہو جاتے ہیں، اسی طرح احکام بھی جاری ہو جائیں، پھر کیا وجہ سورج جو ایک مخلوق ہے اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری نہ کرے اور اس کے کہے سے بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس مباحثے میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لاجواب کر دیا۔